تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ و اعظم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آپ نے کوانٹری میں سنی جمعیت عوام کے زیر اہتمام جلوس جشن عید میلاد النبی اور میلاد النبی کانفرنس کا پروگرام روح پرور ایمان افروز سماعت کیا، دیکھا۔ آج کی جلوس شریف کی کارکردگی اور اس کے اثرات بہت ہی خاص تھے۔ کانفرنس میں بڑی خصوصیات ہیں۔ پیر طریقت حضرت قبلہ صاحبزادہ صوفی ریاض احمد صاحب اسلمی دامت برکاتہ العالیہ تشریف آوری بہت ہی باعث برکت ہے، اور آج کی اس کانفرنس میں زیغم اسلام، شیر اہل سنت، قائد تحریک فکر رضا حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی دامت معالی کو ان کی بہت ہی خوبصورت بلوڑا انگیز تقریر آپ نے سنی۔ عزت رسول کانفرنس میں جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، اس کے بھی ہیرو ہمارے شاہ صاحب، وہاں بھی آپ نے جو خطاب فرمایا وہ بڑا تاریخی خطاب ہے، اور تمام شناخوان حضرت علامہ نبیل افضل صاحب قادری حافظ اللہ تعالیٰ، ان کا انتخاب قابل داد ہے۔ تمام مہمانی شناخوان مصطفیٰ، خاص طور پر سید فرقان صاحب، ساجد قادری صاحب اور محترم جناب حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، ان تینوں حضرات نے عزت رسول کانفرنس کو بھی جس انداز سے گرمایا، وہ ہزارہ کی تعداد میں اجتماع نے محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ علامہ صاحبزادہ محمد اعجاز شامی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کا بلبلہ انگیز اور خوبصورت خطاب بھی آپ نے سنا، اور جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، خاص طور پر برادر مکرم جناب علامہ صاحبزادہ پیر سید فاروق شاہ صاحب سیالوی مدظر رہو، اور پیر سید دلیر شاہ صاحب اور ان کے برادران کو، سب کو، اور جو دور دراز سے ہمارے سنی جمعیت عوام کے کارکنان مختلف شہروں سے تشریف فرما ہوئے، ان کو بھی ہدیہ تسلیم تبریک پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی احباب طریقت نبی کریم علیہ السلام کے عشاق اس محفل مبارکہ کی زینت بنے اور اب تک موجود ہیں، اور جو ضروری کاموں سے ان کو جانا پڑا وہ بھی ہر دعائے خیر میں انشاءاللہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و اسمہ اتنی شاندار تقریب منعقد کرنے پر محترم جناب علامہ مولانا محمد نبیل افضل صاحب کو، ان کے تمام رفقاء کو جن کے انہوں نے نام لکھے یا نہیں لکھے، عرفان خان صاحب کے عرفان اللہ صاحب، اور ان کے تمام بزرگ ساتھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ انتظامات میں نوجوان اور بزرگ کس طرح مصروف رہے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین دنیا کی برکتوں سے، رحمتوں سے ان کے مالا مال۔ گرامی قدر حضرات، تقاریر اور خطابات بہت ہوئے اور بڑے بھرپور ہوئے۔ میں
آپ کے سامنے صرف اتنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی طرف ہمارے لیے وہ وسیلہ ہے اور وہ ذریعہ ہے کہ جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ پر موقوف ہے یہ بات کہ نبی کریم علیہ السلام ہی وہ ہدایت ہے، آپ ہی وہ وسیلہ ہے، آپ ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس وسیلہ اور ذریعہ سے، اور کیا بات بتاؤں آپ کو، ہم اللہ کہتے ہیں نا اپنے الہ کو، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم مخلوق ہیں، ہم اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات کیا معلوم ہوتی اگر اللہ کے معبود نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کا نام بھی معلوم نہ ہوتا۔ اللہ کہنے کی ہمیں توفیق ہے، کیونکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی سکھائی ہوئی امتوں میں اللہ کو اللہ نہیں کہا جاتا، اس کے کئی نام ہیں اور ناموں سے بلایا جاتا ہے، لیکن ذاتی نام اللہ حکم الحاکمین کا یہ نام بھی اگر ہمیں معلوم ہے تو یہ بھی صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ۔ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ توحید ہمیں آتی، ہم جانتے، ہم اللہ کو پاتے، ہم ڈائریکٹ ہو جاتے، ہم ایسے ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ تو اپنا نام تک کسی کو نہ بتاتا، اور جو نام بھی اپنا بتانا پسند کیا تو اپنے حبیب کو بتایا، اور اس کا نام بھی ہمیں معلوم ہوا تو حضور کے وسیلہ سے معلوم ہوا۔ اور آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں توحید کے بارے میں کریں، دین کے بارے میں کریں، اسلام کے بارے میں کریں، یہ باتیں کیا ہماری ضرورت ہے معاشرے کی؟ جب شان بیان کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے تو کچھ عجیب ذہن ہے، مرعوب قسم کے وہ یہ باتیں بیان کرتے ہیں، یہ کیا آپ تقریر کرتے ہیں صفات کی طرف؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر زمانے کے حالات آپ کو معلوم ہیں، آج پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ امن کا مسئلہ ہے۔ اس وقت دنیا دہشت گردی کا شکار ہے، اور جتنی تباہی بربادی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، عالم اسلام ہی نہیں، عالم کفر بھی، پوری دنیا اس مسئلے پر پریشان ہے اور چاہتی ہے کہ کسی طرح انسانیت کو امن ملے، سکون ملے۔ اور انسان پریشان ہے کہ اسلام، مذہب، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت یا کوئی بھی مذہب ہو، انسان کیسے بنے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسانی قدروں کو زوال آ گیا ہے، اقدار پامال ہو چکی ہیں۔ تو میں صرف ایک لفظ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک شہادت دینا چاہتا ہوں، صرف ایک لفظ میں۔ اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مشہور ترین ترجمہ اس کا تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ الحدیث مکتبہ فکر سے لے کر دیوبندی تک سب نے نور کا ترجمہ جناب محمد رسول اللہ لکھا ہے کہ نور سے مراد ہے، پہلی سب کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن جس مسئلے پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اگلی آیت میں، اگلے حصے میں، یہدی بہ اللہ، توجہ فرمائیے۔ ان ساری باتوں کا بھی خاتمہ ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہدایت دیتا ہوں، پر کیسے؟ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس نور کے وسیلے سے، جو نور اس نے بھیجا نا، با وسیلہ کی ہے، ہی ضمیر کا مرجع محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہدایت اللہ دیتا ہے مگر محمد رسول اللہ کے وسیلہ سے۔
میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی صاحب علم یہ کہہ دے کہ یہ باب وسیلہ کی نہیں ہے، یہ باب وسیلہ کی ہے۔ یہدی بہ اللہ ہو، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ ہو یہدی کا فاعل ہے، باب بہی باب وسیلہ کی، اور ہی ضمیر کا مرجع محمد رسول اللہ اور کتاب مبین۔ اور ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے اس بار کہ ہی تو ضمیر واحد ہے اور مراجع متعدد کیوں ہیں؟ اس کے مراجع متعدد کیوں ہیں؟ نور اور کتاب مبین، ہی ایک ضمیر واحد ہے، ضمیر واحد کے مراجع متعدد ہے تو ضمیر میں تسلیہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہاں قاضی بغدادی فرماتے ہیں کہ کتاب مبین اور محمد رسول اللہ دونوں کی تشریح آوری کا مقصد جب ہدایت ہے تو مقصد واحد ہونے کی وجہ سے اللہ نے ضمیر واحد سے ذکر کیا۔ اور اگر کسی کو اس پر شک پڑتا ہو کہ ایسا درست ہے کیا، تو قرآن پاک میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور سَيُؤْتِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اور رسول دونوں فضل فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی ذات کو اور اپنے رسول کی ذات کو من فضل ہی کی ضمیر واحد کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ یہ بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ایک ضمیر کے ساتھ کیسے ذکر ہو گیا؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں دوں تو بھی میں دیتا ہوں، میرا رسول دے تب بھی میں دیتا ہوں، عطا جب ایک ہے تو ایک ضمیر سے اپنے فضل کو ذکر کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی کوئی مثال ہے کہیں تو میں نے کہا کافیہ، جامی، متن متین، عبد الغفور سب میں دیکھ لو، البدل والمعطوف غیر ما ذکر حکمہ، بدل اور معطوف دونوں کا حکم بیان کرتے ہوئے صاحب کافیہ علامہ ابن حاتم حکمہ کی ضمیر واحد کے ساتھ بدل کو بھی ذکر کر رہا ہے، معطوف کو بھی ذکر کر رہا ہے۔ نام کا بھی قاعدہ دیکھ لو اس پر، حالانکہ نام خود قرآن کے تابع ہے، لیکن ہم نے اس لیے اتمام حجت کر دیا کہ شاید کسی کو اس بارے میں مزید کچھ روکنے کی ضرورت پڑے۔ یہدی بہ اللہ ہو، یہدی بہ اللہ ہو، اب اگلے لفظ سننا، یہ ہے وقت کی پکار، یہ ہے وقت کی پکار۔ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اللہ کی اطاعت اور مرضی کے لیے پیروی کرے، کس کی؟ محمد رسول اللہ کی اتباع کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس پر کھول دیتا ہے سلامتی کے راستے۔ سبل السلام، سبیل السلام نہیں، سبل السلام، جتنے راستے سلامتی کے ہیں وہ سب محمد رسول اللہ کی پیروی سے ملیں گے۔ آج دنیا سلامتی کے لیے پریشان ہے، جانوں میں لالے پڑے ہوئے ہیں، وائٹ ہاؤس میں لوگوں کو نیند نہیں آتی، ڈاؤننگ اسٹریٹ والوں کو نیند نہیں آتی، بڑے بڑے محلات میں بیٹھنے والوں کو نیند نہیں آتی۔ سلامتی چاہیے۔ عالم اسلام پریشان ہے، شام پریشان ہے، عراق پریشان ہے، افغانستان پریشان ہے، برما پریشان ہے، مقبوضہ کشمیر پریشان ہے، فلسطین پریشان ہے۔ اللہ کا ایک ہی اعلان ہے، اور اپنے بھی اور بلائے بھی سن لو کہ اگر سلامتی چاہتے ہو تو میرے محمد کے پیچھے چلو، کائنات میں سلامتی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے تو ملانے کی، میں نے کہا انسانیت کا سب سے بڑا معلم بھی اللہ نے حضور کو بنایا، حضور کے بغیر انسانیت نہیں آئے گی۔
اگر کوئی اسلام سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ سے، انسانیت سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ سے۔ صرف ایک مثال، وہ بھی بغیر تبصرے کے پیش کروں گا، اس سے آپ روشنی حاصل کر سکتے ہیں اور گفتگو ختم، کیونکہ شاہ صاحب قبلہ نے بھی لیسٹر میں جا کے خطاب کرنا ہے، میں نے 10 منٹ کے لیے کہا تھا اور ہو گیا، صدارتی خطاب بھی ہو گیا، ایک ہوتا ہے کہ صدارتی بھی خطاب ہو تو کر دیا وہ بھی میں نے، لیکن ایک مثال صرف انسانیت کے لیے پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، وہ مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نام لیتے ہیں تو حضور کا نام چونتے ہیں، ابھی شاہ صاحب قبلہ نے بیان کیا تو کیوں چونتے ہیں؟ نام مبارک چوما جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک چومے ہیں، حضور کے قلب مبارک کا بوسہ لیا ہے، لیکن انسانیت کے معلم کا درس سننا اور بلا تبصرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی مدینہ منورہ میں حضور کے پاس آئے، السلام مصافحہ کیا، نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے اپنا دست اقدس ان کے ہاتھ پر اس طرح پھیرا اور فرمایا تیرا ہاتھ بڑا کھردرا ہے، تیرا ہاتھ بڑا کھردرا ہے۔ کھردرا سمجھ رہے ہیں نا؟ ملین نہیں ہے، نرم نہیں ہے، تیرا ہاتھ کھردرا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نعل بندی کا کام کرتا ہوں، میری روزی کا ذریعہ جوتے سینا ہے، میں اپنے ہاتھ سے جوتے سیتا ہوں، اس کی ڈوری کھینچتا ہوں جب تو اس سے میرے ہاتھ کا چمڑا ادھر جاتا ہے، ڈوری کھینچتا ہوں ڈور سے، چمڑے کے اندر سے، تو میری کھال ادھر جاتی ہے۔ اے میلاد پاک میں شرکت کرنے والوں، سننا غور سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کو اور زیادہ کشادہ کیا، اور سخت جو چمڑا رگڑا ہوا تھا تلوے کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہونٹ مبارک اس انصاری صحابی کی تلی پر ہاتھ پر جما دیے، جس کے پاؤں جبریل چومتا ہے وہ اپنے محنت کش غلام کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں بڑے بڑے لیڈر طبقات مٹانے کی بات کرتے ہیں، مگر ان کے عشرت قدوں کے قریب کوئی غریب پر نہیں مار سکتا، اتنی سخت سپورٹی ہوتی ہے۔ اور وہ بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑے بڑے قائد انقلاب کہنے والے غریبوں سے ملاقات کرتے ہوئے منہ پر کپڑے رکھ لیتے ہیں کہ ہمارا سانس آلودہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا بے وقوفو، قائد انقلاب ایسے نہیں ہوتے، انقلاب کا قائد یہ ہے نبی الانبیاء جو اپنے غلام کا ہاتھ پکڑ کر یوں کھڑا کیا اور کیا ارشاد فرمایا ہَذِهِ يَدٌ لَا تَمَسُّهَا النَّارُ، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ میرا جو غلام حلال کی روٹی کماتے ہوئے اپنے جسم کو ہاتھوں کو کھردرا کر لے گا، وہ اس کے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ۔ میرا تبصرہ اس بات کو ختم کرتا ہوں، دنیا میں کیا اللہ کا راستہ ڈھونڈنا ہے؟ اور اللہ کا راستہ ڈھونڈنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ انسانیت سیکھنا تو سب کو ضروری ہے نا۔ میں کہتا ہوں نہ انسان ملے گا نہ خدا ملے گا، اللہ کا ملنا بھی موقوف ہے مصطفیٰ تک پہنچنے میں، اور انسانیت کا ملنا بھی موقوف ہے انسانیت کے معلم جناب محمد رسول اللہ۔ نہ کہیں بھی مجھ کو اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز نے۔ ہمیں میلاد کا پیغام یہی ہے کہ ان کے بغیر نہ ہم خدا کے ہو سکتے ہیں نہ ہم انسانوں کے ہو سکتے ہیں۔ خالق کا تعلق بھی وہی بتائیں گے، مخلوق سے تعلق بھی ہمیں وہی بتائیں گے، اس لیے وہ مخلوق کے معلم ہیں اور خالق کی برہان ہے۔
اس طرف کا راستہ بھی وہی بتانے والے ہیں، اور انسانیت کے منظروں اعلیٰ اقدار اور منازل پر بھی وہی پہنچانا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انسانیت کی ضرورت ہے، خالق کی چاہت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر نہ ہم رب کو پا سکتے ہیں، نہ اپنی انسانیت کو ہم سدھار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعزہ ان کے قدموں تک پہنچنے کی اور انہی کے قدموں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔